بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 18 مارچ کو پی ایس ایل کا فائنل میچ ہوا، جس میں اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے جس کا تعلق اسلام آباد کی یعنی کہ فرنچائز سے تھا، وہ بالآخر میچ جیت گئے، اور اس جیتنے پر پوری قوم اس اعتبار سے کہ جو ان کے فین تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے اور ان کو مبارکباد دی، اور مبارکباد اس اعتبار سے کہ کھیل میں وہ جیتے تو ٹھیک ہے، بنتی ہے۔ البتہ ہم اس میں کچھ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، جب وہ جیت گئے، جیتنے کے بعد انہوں نے جشن جب منایا تو جو منظر جو سب کو اچھا لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اپنے کندھوں پر جو ہے نا وہ رکھے اور پورے گراؤنڈ میں چکر لگایا۔ اس سے قوم بڑی خوش ہوئی کہ چلیں کسی درجے میں ہمارے کھلاڑیوں نے فلسطین کے جھنڈے کو لہرا کر اپنی چھپی محبت کا اظہار کیا۔ اس پر میں 2-3 گزارشات کروں گا۔ پہلی گزارش، یہ قابل دید ہے کہ اور قابل تعریف ہے کہ ہمارے نوجوان، وہ نوجوان جو کھیلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سب کھیل ہے، یعنی ان کی زندگی کھیل ہی میں ہے نا، ظاہر سی بات ہے اسی کی پریکٹس کرتے ہوں گے صبح و شام، تبھی وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایمان کی اس درجے چنگاری موجود ہے کہ جب ان کو موقع ملا، یہ بات میں واضح کر رہا ہوں کہ ان کو جب موقع ملا کہ اب وہ کوئی پابندی میں بھی نہیں آئیں گے، کھیل کے میدان میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، تو انہوں نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں وہ ایمان کی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی محبت کی چنگاری تھی جو موقع ملتے ہی بھڑک اٹھی۔ اور یہ چنگاری پیدا کس نے کی؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے اہل علم کو کہ وہ نوجوان کہ جو صبح و شام دن رات کئی سالوں سے کرکٹ میں مصروف ہیں، لیکن ان کو ماں کی گود میں کلمہ ملا، ان کو مسجد و مدرسے کا ماحول دیکھنے کو ملا، علماء سے کلمہ سیکھا، سب نے کسی نہ کسی درجے میں اہل علم سے مطلب ان کو واسطہ کسی نہ کسی درجے میں رہا۔ تو اب میں یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہمارے علماء حکومت میں نہیں تھے، ارباب اقتدار میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نوجوان کی بھی تربیت کر رہے ہیں کہ جو نوجوان اب کھیل کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا رہا ہے۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا ان سیکولر جو ہے وہ اسکالرز کو اور موٹیویشنل سپیکرز کو جو علماء پر تانا زنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ علماء نے عوام کو پیچھے کر دیا، پاکستان کے جو ہے بگاڑنے میں اور پاکستان کو پیچھے لے جانے میں علماء کا کردار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک عمدہ مثال ہے، آپ دیکھ لیں، اور میرا ان سے کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے کھلاڑیوں سے، لیکن میں اپنا ایک دلی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، اپنی ایک دلی رائے کا، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ ضرور بتائیں گے کہ اپنے مسلمان ماں بہنوں کی اگر محبت دل میں بٹھائیے تو وہ دین نے بٹھائی ہے، اور دین ہمیں اہل علماء سے ملا ہے، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا، سیکولر طبقے کو، کہ دیکھو کہ تم نے کتنی محنت کی، تم نے اتنی محنت کی کہ اسرائیل جو برسر پیکار ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کو شراکت دار بنایا اور ان کھلاڑیوں کو اتنا پابند کیا کہ یہ جھنڈا بھی نہ لہرا سکیں، لیکن جیسے ہی تمہاری پابندی سے نکلے ہیں تو انہوں نے اہل علم علماء سے جو محبت تھی اور علماء نے جو محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس لیے جو علماء پر تانا زنی کرتے ہیں، علماء کے خلاف اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ آ کر دیکھ لیں کہ علماء نے باوجود اس کے کہ علماء اقتدار میں نے اپنی محنت کو جاری رکھا ہوا ہے، کہ اس طبقے پر بھی محنت کی۔ اور بالآخر مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے جو سیکولر ذہن کا تھا، تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ
یہ کرکٹ میں جو ہے تبلیغ کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے سعید انور صاحب اور محمد یوسف صاحب اور اسی طرح باقی سب جو ہے نا وقت لگانے لگے، تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ یہ کرکٹ کے جو شعبہ ہے یہ تبلیغ، یہ مدرسہ تو نہیں بنتا جا رہا، یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا، یعنی علماء کی محنت اس درجے پر ہے، اور بالخصوص علماء دیوبند، یہ تبلیغی جماعت الحمدللہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان سے اس کی بنیاد رکھوائی، تو اس کی محنت ہے کہ اس تبلیغ میں، اس تبلیغی جماعت نے محمد یوسف جیسے دین سے بھی جو بیگانہ، دین اسلام سے بھی بیگانہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اور جنید جمشید، اور کرکٹ کے میدان میں آ جائیں سعید انور، انضمام الحق، فلاں فلاں. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے ان کو عملی طور پہ ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ علماء کی محنت اپنی جگہ پر بھرپور ہے. صرف اتنا معاملہ ہے کہ تم لوگ علماء کو اقتدار میں آنے نہیں دینا چاہتے، اور جس دن علماء کو اقتدار ملا تو تم لوگوں کی جو زبانیں اس اعتبار سے ہیں کہ علماء دین کو قائم نہیں کرتے، خلافت کا قیام نہیں کرتے، فلاں فلاں نہیں کرتے، اس سب پر پانی پھر جائے گا. تمہاری جو جسے کہا جاتا ہے نا، جیسے مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں دکانیں وہ ساری بند ہو جائیں گی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے جنہوں نے بچپن میں ان کھلاڑیوں کی تربیت کی، اس کے بعد وہ تربیت چونکہ رچ بس گئی تھی تو ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے چنگاری موجود تھی. البتہ اس کا قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ سیکولر طبقے نے ان پر اتنی محنت کر دی ہے کہ یہ وقت پر، جب وقت تھا اس وقت یہ کھلاڑی ایکشن نہیں لے سکے. میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں کیسے نہیں لے سکے. کہ بھئی اب یہ پی ایس ایل جو تھا یہ پاکستان میں ہو رہا تھا، اور پاکستان میں تقریباً یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستانی کے کھلاڑی اکثر تھے. تو اگر یہ سب متفق ہو کر جی ایکشن لیتے تو کیوں نہ ایسا ممکن تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو جاتا. یہ لے کیوں نہیں سکے؟ کیونکہ ان پر وہ طبقہ موجود ہے کہ جس کو لانے والے یہ سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی وہی ہیں. ہمارا ایک تو ہمارے اہل علم کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وہ کھیل کود کو پسند نہیں کرتے کہ کھیل کے شعبے میں نوجوانوں کو منہمک کر دیا جائے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت نے یہ جو زندگی ہے اس کو قیمتی بنانے کا حکم دیا. تو اس سیکولر طبقے نے کھیل کو فروغ دیا، اور کھلاڑیوں کو عزتیں دی، اور پھر ان کو اس درجے پر لے گئے کہ اگر وہ کھلاڑی احتجاج کرتے تو ان کو کرکٹ کے میدان سے نکال کر ان کو ذلیل کیا جاتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے سرکاری نوکری پر کوئی بھی شخص ہے، وہ چاہے جج ہے، چاہے وہ جرنل ہے، کوئی بھی ہے، جب تک وہ موجود ہوتا ہے نا تو انہوں نے قانون کو اس قدر سخت کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک رجیم چینج چل رہی ہوتی ہے نا کہ بھئی بس اسی طرح چلنا ہے آپ نے، اس کے خلاف نہیں چل پاتا. البتہ بعد میں ماشاءاللہ وہ بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے، بڑے بڑے انکشافات کرتا ہے، بڑے بڑے معاملات کرتا ہے. کیوں؟ اس کو دورانی ڈیوٹی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، اس قدر سخت کر دیا ہوتا ہے اگر وہ بولے گا تو اس کو ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا. تو اسی طرح کھلاڑیوں کو بھی ایسا ہی کیا کہ بھئی اگر وہ درمیان میں احتجاج کرتے تو ان کو نکال دیا جاتا، ان کا کیریئر خراب ہوتا، ان کا مستقبل خراب ہوتا، اور ان کو بند راستہ کر دیا جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جنہوں نے ایسے میدانوں میں جا کر حق کا علم بلند کیا ہے، اللہ نے انہیں بلند کیا ہے، اللہ نے انہیں پست اور ذلیل نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ پاک اسے اتنی بڑی عزت دیں گے. اس لیے میں کھلاڑیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس تھوڑی سی معمولی سی شہرت کی خاطر اپنے جو ایمانی تقاضے ان کو نہ بھولیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی دورانے پی ایس ایل اگر آپ میں سے کوئی ایک احتجاج کرتا اور وہ باہر نکلتا اور ان کے جو ہے پی سی بی کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی اور وہ جرمانے عائد کرتے، فلاں فلاں کرتے، تو یقیناً آپ کو بظاہر جھٹکا لگتا، لیکن آپ کے ایمان کی جو چنگاری اس وقت مضبوط ہوتی، اور جو آپ کو اس قربانی پر اللہ دیتے وہ اس کی جو ہے وہ مطلب جو پابندیاں ہیں جو ان سے کئی گنا بڑھ کر ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرعون کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان پر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے جو ہے نا میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا.
تو انہوں نے کیا کہا، فقد ما انت قاض، جو کرنا چاہے کر لے، ہم تو اب کیا لے آئے، ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کو بلند کیا۔ تو بھائی وقت کے فرعون سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں جنت دے رہے ہیں۔ تو بھائی اسی طرح اگر آپ لوگ مقابلہ کرتے تو یقیناً آپ کو اس سے زیادہ اللہ عزت دیتے۔ بہرحال یہ قابل افسوس پہلو ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان سب نے عین اس وقت جب احتجاج کرنا چاہیے تھا بالکل نہیں کیا۔ اور یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ آخر میں اپنی ایمان کی چنگاری روشن کی، میں اس پر قابل داد دیتا ہوں، لیکن یہی طرز عمل چل رہا ہے ہر جگہ پر کہ یہ جو ہے اقوام غیر مسلم اقوام جو ہیں ہمیں استعمال کرتی ہیں، اور جب ہم استعمال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتی ہیں کہ اب تمہاری مرضی، جو تمہارا دل چاہے کر لو۔ کیونکہ پوری قوم نے احتجاج کیا، پوری قوم سے مراد یعنی کہ بہت سے اکثر افراد نے احتجاج کیا کہ بھائی اسرائیلی مصنوعات کو، اسرائیل کو شراکت دار یا ان کی مصنوعات کو شراکت دار نہ بنایا جائے۔ لیکن آپ لوگوں نے میں سے کسی نے، آپ سنتے رہے ہیں، کھلاڑیوں کو بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں، ان تک باتیں پہنچتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے رہے۔ اور جب معاملہ ختم ہو گیا، وہ جو ہے مطلب معاہدہ ختم ہو گیا، اب کھلاڑیوں کو آزادی مل گئی، اب وہ کر رہے ہیں۔ بھائی اپنی قوم کو خوش کرنا اور فلسطینیوں کے لیے اتنا قدم بڑھانا قابل تعریف ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کافی تب ہوگا جب آپ بالکل، جب احتجاج کرنا چاہیے، جب بائیکاٹ کرنا چاہیے تب کریں، اور یہ تب ہوگا جب اسلامی حکومت صحیح معنی میں قائم ہوگی۔ اور وہ کب ہوگی؟ وہ اہل علم جو علماء جو ہیں، آپ جب ان کو آگے لائیں گے تب ہوگی، ورنہ اسلامی حکومت اس طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس لیے میں نے جو آپ سے عرض کیا، یہ گزارشات تھی کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وقت پہ بائیکاٹ کریں، اور وقت کے بعد کرنا اپنی جگہ پر ایک درجے میں تو آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اصل جو وہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جوانی میں عبادت کرنا، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جوانی میں گناہ کے تقاضے پر اگر انسان کو قدرت ہوتی ہے تو نیکی کرنے پر بھی قدرت ہوتی ہے، لیکن جوانی میں عبادت کرنے کو نبیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بھیڑیا بھی آ کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اپنا احتجاج اس درجے ریکارڈ کروائیں کہ بھئی آپ لوگ جب تک کرکٹ کے میدان میں رہیں، آپ لوگ اسرائیل کے خلاف چلتے رہیں، تو پھر قوم آپ کو پھر حقیقت میں آپ مبارکباد کے مستحق ہوں گے، اور قوم کو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے، اللہ پاک اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔